اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میری عمر تقریباً 25 سال ہو چکی تھی۔ میرے ابا جان بہت زیادہ غریب آدمی تھے۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں حاصل نہیں کر پائی۔ ابھی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا کہ میرے باپ نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے والد صاحب مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ میرے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ ایک روز میں اسکول سے واپس گھر آئی تو میرے ابا جان مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں آگے پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے ابا ایک مزدور کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ابا میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ میں اس شادی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن وہ بھی میری بات نہیں سن رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے ابا نے زبردستی میری شادی ایک مزدور کے ساتھ کر دی جو بہت زیادہ غریب تھا۔ میں رخصت ہو کر اس مزدور کے گھر جا چکی تھی۔ اس کی عمر بھی مجھ سے تقریباً 12 سال بڑی تھی، یعنی کہ اس وقت اس کی عمر تقریباً 45 سال ہو چکی تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا اور گھر میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ یہاں پر رہنا مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری آنے والی زندگی اتنی بری ہوگی۔ قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے شوہر کے گھر آئی، میں نے دیکھا کہ میرا شوہر انتہائی نیک دل انسان تھا۔ وہ میری بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کیا کرتا تھا۔ مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ محنتی انسان تھا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ پھر ہماری قسمت یوں بدلی کہ میرے شوہر کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا۔ ہم سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ بیرون ملک جانے کے کچھ ہی روز بعد اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ہماری زندگی بہت زیادہ خوشحال ہو چکی تھی۔ میرے باپ اور بھائیوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ سے ملنے جاؤں۔ پردیس میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم پاکستان واپس چلتے ہیں، مجھے اپنے ابو کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ میرے شوہر نے فوراً سے میری بات مان لی۔ میں اور میرا شوہر وطن واپس لوٹ چکے تھے۔ میں نے کسی کو بھی واپس آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی، میں نے دروازے پر دستک دی۔ میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہونے لگا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میرا دوسرا بھائی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ میں نے گھر کے اندر ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن مجھے کہیں بھی میرے ابو نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ ابو کہاں ہے، لیکن میرے دونوں بھائی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں نے مجھے نہ بتایا تو میں تنگ آ کر اپنے ہمسایوں کے گھر چلی گئی اور ان سے اپنے والد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اسے گھر سے باہر بھی نکال دیا تھا۔ میں اپنے باپ کو در بدر ڈھونڈنے لگی۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ باپ کی ایسی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ کی ایسی حالت کس نے کی؟ میرے ابا نے مجھے میرے بھائیوں کی ساری حقیقت بتا دی۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنے ابا سے کہا کہ چلیں آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو اپنے گھر میں رکھوں گی، میں آپ کو اکیلے نہیں رہنے دوں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی میرے ابا زور زور سے رونے لگے۔ میرے ابا مجھ سے کہنے لگے کہ میں زندگی میں
बस 3 दफ़ा रोया हूँ। एक बार जब तुम मेरे घर में पैदा हुई थी, आज फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की ऐसी बातें सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बाप मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। मैंने हमेशा तुम्हारे भाइयों को तुम पर फोकियत दी थी, लेकिन तुम्हारे भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बिल्कुल कदर नहीं की। शायद मेरे बाप को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। मैंने भी सच्चे दिल से अपने बाप को माफ़ कर दिया था। मैं उन्हें अपने साथ वापस अपने घर ले आई थी। मेरा शोहर नहायत अच्छा इंसान था। उसे भी मेरे बाप के यहाँ रहने से कोई एतराज़ नहीं था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।